السلام علیکم بچوں بچوں آج میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ سٹوری سنانے والی ہوں، اور یہ نماز استسقاء کے بارے میں ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز استسقاء کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ نماز ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس بارشیں نہیں ہوتی نا، تو پھر زمین کا پانی بہت نیچے چلا جاتا ہے، اور سارے درخت وغیرہ جو ہے نا یہ بھی سوکھنے لگ جاتے ہیں، اور جو ہے گھاس وہ بھی سوکھ جاتی ہے، اور بیماریاں بہت پھیلنے لگتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ آپ نا کھلی جگہ پہ جائیں اور وہاں جا کے اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ لیکن یہ نماز ہوتی ہے کہ تھوڑا اس کا دعا مانگنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ میں پھر کسی وقت سناؤں گی، کیونکہ ابھی یہ سٹوری میں سنا رہی ہوں تو اس لیے میں تھوڑا سا نماز استسقاء کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی۔ تو اب یہ جو ہے نا اس کے بعد 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے بارش کے لیے۔ یہ کھلی جگہ پہ یا عیدگاہ پہ یا کسی میدان وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے۔ تو بچوں ایک دفعہ ایسے ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نا بہت زیادہ قحط پڑا ہوا تھا، تو لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز استسقاء کے بارے میں بتایا ہوا ہے، ہم کسی کھلی جگہ پہ جا کے تو وہاں نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اب یہ سب کو بلایا اور سب لوگ جا رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جا رہے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہوئی تھی نا کہ وہ ہر چھوٹی بڑی ہر چیز کی آواز سن بھی لیتے تھے اور سمجھ بھی لیتے تھے، چونٹیوں کی بھی آواز ان کو سنائی بھی دے جاتی تھی اور سمجھ بھی آ جاتی تھی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو ہے نا، جو پہاڑ ہیں، کوئی چھوٹے جانور ہیں، پرندے ہیں، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن ہمیں تو ان کی لینگویج نہیں آتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پتہ چل جاتا تھا، انہیں تو ان کی لینگویجز آتی تھی۔ تو جب وہ جا رہے تھے نا تو میدان میں نا انہیں ایک آواز آئی، تو انہوں نے دیکھا تو ایک چونٹی تھی، تو وہ لیٹی ہوئی تھی اوپر اپنی ٹانگیں کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر بارش برسا دے، اگر تو نے ہمارے اوپر بارش نہ برسائی تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہمیں بھی پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے نا بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی کہ بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی۔ تو حضرت سلیمان کو تو چونکہ چونٹیوں کی آواز کی سمجھ آ جاتی تھی، تو انہیں سمجھ آ گئی، تو یہ نا مسکرانے لگے، تھوڑی انہیں نا ہنسی آ گئی، لیکن انہوں نے تکبر نہیں کیا کہ بھئی مجھے سمجھ آ جاتی ہے تو اب میں تو بہت بڑی چیز ہوں۔ تو انہوں نے تو بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے تو اپنے اس میں رکھ، وہی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ یہ جو آیت ہے یہ سورہ نمل کی 19 آیت ہے۔ اس میں نا یہ ایسے ہے کہ یہ مسکرائے اور پھر اس کے بعد نا اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ چلو آؤ نا ہم واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی اتنی چھوٹی مخلوق کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی بہت چھوٹی سی ایک مخلوق کی نا آواز سنی ہے، وہ دعا مانگ رہی تھی، چونٹیاں، ایک چونٹی آگے دعا مانگ رہی تھی اور پیچھے اس کے بہت ساری چونٹیاں تھیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اگر بارش نہ، یا اللہ اگر تو نے بارش نہ برسائی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم بھی پیاسے ہیں، ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے۔ تو بچوں ہمیں بھلا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بچوں کی، ویسے تو اللہ تعالیٰ دعا ہر پوری کرتے ہی ہیں، لیکن اس طرح زیادہ پوری کرتے ہیں کہ اگر ہم پہلے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہی وہ چیز دیتے ہیں اور وہ ضرور چیز پوری ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے کہ میرا اتنا چھوٹا سا بندہ اور میری اتنی عبادت کر رہا ہے اور میرے سے اتنے مزے سے مانگ رہا ہے، اتنی عاجزی سے مانگ رہا ہے، تو اس طرح سے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے
کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کے لیے دعا یہ جو ہے نا نماز بنائی ہوئی ہے، جیسے نماز استسقاء ہے، اسی طرح سے میں آپ کو نا اگلی سٹوری میں ایک اور نماز کے متعلق بتاؤں گی، نماز کسوف، کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اچھا بچوں، آج کی سٹوری اتنی ہی، اللہ حافظ۔